کئی بار ہم ہار جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں یا پھر صدمہ یا نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ زندگی میں اس طرح کی مشکلات آتی رہتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ بہت ضروری بات یہ ہے کہ زندگی میں آنے والے انہی حادثات اور واقعات کا ہماری باقی کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ہمارا کردار اس بات سے بنتا ہے کہ ہم ان حادثات اور واقعات سے کیا سیکھتے ہیں اور اپنے اندر کیا تبدیلیاں لاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو لوگ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں، پختہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ سوسائٹی، ٹیچرز اور معاشرے کے دوسرے افراد کی نیگیٹو ریمارکس اور پروگرامنگ کی وجہ سے سالوں سے ذہن میں بیٹھا ہوا ناکامی کا یقین اتنی جلدی کامیاب نہیں ہونے دیتا، مگر ہمت نہ ہاریں۔ اپنی بہتری کے لیے جو پروگرام آپ بناتے ہیں، اگر آپ ان میں ناکام ہوتے رہیں تو کوئی بات نہیں، ان پر تھوڑا تھوڑا بھی عمل ہوتا رہے تو اس پر خوشی محسوس کریں، اپنے آپ کو داد دیا کریں، پھر نیا عزم کریں اور نئے جوش سے اپنے پروگرام پر پھر عمل کرنے لگ جایا کریں۔ بار بار اپنے آپ کو داد دیں اور لگے رہیں۔ اپنی پسند کے مطابق اگر آپ کو رزلٹ نہیں بھی ملتا، ایسے میں ذہن پر بوجھ نہ بننے دیں۔ خوش رہیں، آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ ثابت قدم رہیں، مایوس نہ ہوں، تو یہ نیگیٹو پروگرامنگ ٹوٹ جائے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کریں۔ جب تک آپ کا مائنڈ یہ تسلیم نہ کر لے کہ آپ کامیابی کو ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کوئی بھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اپنے کام پر محنت کریں، یعنی اپنی سکل سیٹ کو بھی ڈیولپ کریں، اپنی مہارتوں کو بھی اچھا بنائیں، مگر اپنے ذہن میں کامیابی کے تصورات اور یقین کو بٹھانا اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جب ہم کسی کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ بھائی پریشانی کے خیال سے اپنی توجہ ہٹا کے کسی اچھے خیال پہ لگائیں تاکہ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح پریشانی والی سوچ سے اگر ہم ذہن کو ہٹا لیں گے تو کیا وہ پریشانی حقیقت میں یا ریالٹی وہ ختم ہو جائے گی؟ ریالٹی تو اسی طرح موجود ہے، حقیقت تو موجود ہے۔ حقیقت اسی طرح موجود ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے جب اپنے مائنڈ کو آپ اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اگر اس کے ماحول میں جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ آگ لگ جائے اور وہ وہاں سے اپنا آپ بچانے کے لیے اس وجہ سے نہ ہٹے کہ ریالٹی تو موجود ہے، حقیقت آگ تو اسی طرح رہے گی، اگر میں اپنے آپ کو، اپنے جسم کو یہاں سے بچا بھی لوں تو یہ جسٹیفیکیشن یا یہ دلیل وہ نہیں دے گا، وہ وہاں سے بھاگ کے اپنے جسم کو اس آگ سے بچائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے پریشانی ہمارے ذہن میں آگ لگاتی ہے، ہمارے ذہن کو جلاتی ہے، ہمارے ذہن کو ڈسٹرب کرتی ہے، جس کی وجہ سے سارا ذہن اور جسم بھی اس کے نتائج بھگتتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب آپ اس پریشانی والی سوچ سے کسی اچھی سوچ پہ، اپنے پاسٹ کی اچھی یاد پہ، اپنے فیوچر کی اچھی جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو، اس پہ جب آپ فوکس کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کو اس پریشانی سے وہ جس کا وہ رزلٹ بھگت رہا ہوتا ہے اس سے نجات ملتی ہے اور آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ حقیقت بے شک اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن آپ پیسفل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ لا آف اٹریکشن کے مطابق جب ہم اچھی چیزوں پہ توجہ رکھتے ہیں، خوش رہتے ہیں، تو ہماری لائف میں اچھی اور خوشی دینے والی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے بلیفز کو بدلے بغیر ہم بدل نہیں سکتے۔ اب بلیفز کیا ہوتے ہیں؟
हमारे माइंड में जो सोच पुख्ता हो जाती है, जो पक्की सोच होती है, जिसमें हमारा पूरा यकीन होता है और हम उसको हकीकत समझते हैं, उसे बिलीफ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी अहलियत के बारे में हमारे बिलीव्स हमारी कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं, हमारी अच्छी या बुरी कारकर्दगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे अगर आपका ये बिलीफ है कि आप नाकाम इंसान हैं, आपके साथ हमेशा ही बुरा होता है, आप कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने के अहल नहीं हैं, इन बिलीफ्स के होते हुए अगर इन पे आपका पुख्ता यकीन है, ये आपकी हकीकत है, आपके अंदर की आवाज़ है, तो ऐसी सूरत हाल में आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। आप बहुत अच्छी कारकर्दगी, अपने पोटेंशियल के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। अपने पोटेंशियल पर काम करने के लिए, बल्कि उससे भी बढ़कर काम करने के लिए आपको अपने बिलीफ्स चेंज करने होते हैं। जब तक बिलीफ्स चेंज नहीं होंगे, हम चेंज नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।